جب آپ نے کم تعلیم تھی اور جب آپ مزدوری کرتے تھے تب کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک خوبصورت زندگی کے مالک بنیں گے، اتنی شاہانہ لائف سٹائل جو ہے وہ اپنائیں گے؟ مستریوں کے ساتھ مزدوری بھی کی، میں نے گاڑی کے ساتھ کنیکٹری بھی کی، میں وکیل کے ساتھ اسسٹنٹ جس کو منشی کہتے ہیں وہ بھی رہا، ٹیلرنگ کا کام بھی سیکھا۔ ایک چینل پہ مطلب وہ جو 5 چینل ہیں، ایک بندے کی آواز ہے اور وہ صرف وائس کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے وہ چینل چل رہے ہیں۔ اور وہ اس میں ہمارا کھوجی ٹی وی تھا، ریئل ورلڈ تھا، ڈسکور دا ورلڈ تھا، کور پوائنٹ تھا۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان جس نے میٹرک پاس کیا ہو، اپنا روزگار کمانے کے لیے اینٹیں اٹھائی ہوں، مزدوری کی ہو، سپاہی کے طور پر بھرتی ہوا ہو اور پھر اس کو وہ چھوڑ کر واپس آ کر درزی کا کام کرتا رہا ہو، اور آج وہ اپنی خوبصورت آواز کی بنیاد پر، اس ہنر کی بنیاد پر پانچ جو گولڈن بٹن ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے 5 چینلز ہیں، پانچوں چینلز جو ہیں ان کے اوپر گولڈن بٹن یہ حاصل کر چکا ہے نوجوان، اور اب یہ ایک شاندار اور شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اپنے گھر کا مالک ہے، اپنی گاڑی کا مالک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کہاں تعلیم اور کہاں ان کا ہنر۔ تو آج ان کی زبانی سنتے ہیں ان کی جد و جہد کی کہانی، کہ کیسے کم تعلیم کی وجہ سے، کم وسائل کی وجہ سے یا اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی شاندار زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے اور ڈھیروں کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ فیس بک پر اور یوٹیوب پر ان کے ملین فالوور اور سبسکرائبرز ہیں۔ تو آئیے آج ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ظاہر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے، میں دل سے آپ کا مشکور۔ بہت شکریہ جناب۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ آپ نے جسٹ میٹرک کی تعلیم لی، کیونکہ آج کل یہ بڑا رجحان ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے باوجود آپ نے جو ہے اتنی شاندار زندگی کمائی ہے اپنے لیے، تو یہ جو اپنی جد و جہد کی داستان ہے یہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنی زبانی سنائیں۔ جی مجھے مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے، 3-4 چینلز اور ہیں وہاں پہ بھی میرا انٹرویو ہے۔ ایون جب میں گھر میں آتا ہوں تو جو آپ کی بھابھی ہیں نا وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ بتانا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سٹارٹ ہے۔ اور سوشل میڈیا آج کل جو دور ہے نا، سوشل میڈیا نے اس دنیا کی مطلب اس کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے سارے جو وہ پرانے ایک رائج قوانین تھے نا، جو ترقی کے معیار تھے، سوشل میڈیا نے ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ یار آپ کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی وساطت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب تعلیم ضروری ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار میں کچھ تبھی حاصل کر سکتا ہوں یا تبھی بن سکتا ہوں جب میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں گا، تو میرے خیال میں سوشل میڈیا نے اس چیز کو بھی، جہاں بہت سارے قانون چینج ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ قانون بھی سوشل میڈیا نے چینج کر دیا۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ نے مطلب ابھی بڑی پیاری بات کی کہ سوشل میڈیا نے آپ کو بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدلا۔ جب آپ نے کم تعلیم تھی اور جب آپ مزدوری کرتے تھے تب کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک خوبصورت زندگی کے مالک بنیں گے، اتنی شاہانہ لائف سٹائل جو ہے وہ اپنائیں گے؟ سوچنے کی بات، میں ایک بات اپنا مطلب جب دوست بھی بیٹھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کائناتی اصول ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جہاں تک آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، انسان لائف میں وہاں تک پہنچتا ضرور ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، آپ نے اپنے ٹارگٹس کون سے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارا جس طرح مطلب یہ علاقہ ہے، یہاں پہ جو نوجوان ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ نہیں پاتے یا پڑھائی میں نالائق ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یار ہم یہاں سے دبئی جائیں گے، اور دبئی کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے نا، اس کو ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ یار اگر ہمیں ڈرائیونگ لائسنس مل گیا نا تو ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ تو ہم اب ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ لائسنس، اور ان سب کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ میں کہتا ہوں آپ فوکس یہ کر کے جائیں نا کہ یار میری دبئی مرینا میں اپنی 3 سے 4 یاٹ ہونی چاہیے، مطلب یہ آپ کی سوچ ہوگی نا، آپ کا لیول چینج ہو گیا۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 4 نہیں تو 1 ضرور ہوگی۔ جو پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو آپ کا سوچ ہوتی ہے نا آپ کی، وہ آپ کی ہائی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک مطلب شروع سے ہی جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میٹرک ہی پڑھ سکا ہوں، میٹرک تک تعلیم ہے میری، لیکن اس ٹائم بھی میرے ٹیچر یہ کہتے تھے کہ یار یہ کچھ ضرور بنے گا۔ اچھا کیا مشکلات تھیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ارلی لائف میں؟ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، تو جو گاؤں کے لوگ تھے ان میں مطلب جو سورس آف انکم تھا وہ بڑا کم تھا۔ والد صاحب جو تھے وہ ایک کاشتکار تھے، تو جو ذرائع تھے آمدنی کے وہ بڑے محدود تھے۔ اور یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کی، ہزاروں بچوں کی، ہزاروں لڑکوں کی یہ کہانی ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈیفینیٹلی سرمایہ درکار ہوتا ہے، تو جب نہیں ہوتا تو جو گھر کا بڑا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مطلب اکثر وہ ایک یہ قربانی دے دیتا ہے، وہ اپنے فیوچر کو قربان کر دیتا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔
تو سیم اسٹوری, چھوٹے بہن بھائی تھے, تو میں نے کہا یار اگر میں باہر نکل جاتا ہوں کچھ کما کے لے کے آؤں گا تو والد صاحب کے بھی ہاتھ بٹے گا, تو یہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو اس وجہ سے مطلب میٹرک کرنے کے بعد بہت سارا کام کیا میں نے مستریوں کے ساتھ مزدوری بھی کی, میں نے گاڑی کے ساتھ کنیکٹری بھی کی, میں وکیل کے ساتھ اسسٹنٹ جس کو منشی کہتے ہیں وہ بھی رہا, ٹیلرنگ کا کام بھی سیکھا, اور اس کے بعد میں آرمی میں چلا گیا. مطلب کہ جو ایک لائف کے ہارڈ شپس ہوتی ہیں نا, جو بہت زیادہ ہارڈ شپس ہوتی ہیں, وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری کی ساری اچیو کی. ابھی جس طرح آپ ایک مکان کی بات کر رہے تھے, یہ اب جب میرا مکان بن رہا تھا تو یہاں پہ مستری لگے ہوئے تھے, تو میں ایک دن آیا ہوں اپنی گاڑی کھڑی کی, تو وہ ایک جو اوپر مستری بیٹھا ہوا تھا نیچے سے لڑکا اس کو اینٹیں پکڑا رہا تھا, وہ پھینک رہا تھا, وہ مستری کیچ کر رہا تھا. مستری اس کو کہتا ہے کہ یار جب اینٹ تم اوپر پھینکتے ہو نا تمہاری اینٹ یوں گھومتی ہے, یہ گھومنی نہیں چاہیے, یہ بالکل سیدھی فلیٹ آنی چاہیے. اب میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا, تو میں گیا ہوں, تو میں نے ایک اینٹ اٹھائی ہے, اینٹ اٹھا کے میں نے کہا اب دیکھو یہ کیسے اوپر جاتی ہے نا, تو میں نے وہ پھینکی تو بالکل سیدھی فلیٹ اس کے ہاتھ میں گئی. میں نے 10-12 اینٹیں پھینکی, تو پھر میں نے اس لڑکے کو کہا, میں نے کہا پتہ ہے یہ گھومی کیوں نہیں ہے, کیونکہ میں نے بہت عرصہ یہ کام کیا ہے, میں بہت عرصہ اینٹیں اوپر پھینکتا رہا, مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے پکڑ کے اوپر پھینکیں گے تو یہ گھومے گی نہیں. تو مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سوچ سے, توقع سے بہت بڑھ کے نوازا ہے, بہت بڑھ کے دیا. اچھا, آپ تو اینٹیں اٹھانے والے تھے, مزدوریاں کرنے والے تھے, تو یہ شفٹ جو ہے یہ کیسے آیا, کیسے حالات بدلے, آپ کو اپنے ہنر کا کیسے پتہ چلا؟ ہاں یہ بات ہے, جب میں ایون اسٹوڈنٹ بھی تھا, لائک اسٹوڈنٹ تھا, لیکن ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو پڑھائی پہ اتنا ہی دھیان دیتا تھا جب پیریڈ چل رہا ہوتا تھا. بس پیریڈ ختم ہو گیا, اگلا پیریڈ آ گیا تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بڑی مار کھائی ٹیچر سے, ہوم ورک میں کبھی کر کے نہیں گیا. تھوڑا سا لائک تھا اردو, یہ جو زبان ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یار میرا پہلا عشق جو ہے نا وہ اردو زبان ہے. اس ٹائم بھی جب میں تھا تو اردو کی جو ورڈنگ ہوتی ہے, جو ناولز ہوتے ہیں, ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, میں پوئٹ بھی ہوں, میری اپنی ایک کتاب بھی پبلش ہوئی ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صلاحیت تھی کہ مجھے اردو سے عشق تھا, اور اردو کی جو لفاظی ہے, جو الفاظ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ پراپر انصاف کریں نا تو یہ اتنی خوبصورت زبان ہے. بہت بڑے مطلب میں نے اینکرز کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اردو کے جو الفاظ ہیں نا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس چیز میں اتنی خوبصورتی نہیں آتی. جب آپ اس کے ساتھ, یہ ایک میرا ہنر تھا, مجھے الفاظ اور ان کی ادائیگی, یہ شروع سے میں کہتا ہوں کہ یہی میرا ایک ہنر تھا. باقی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور میں نے صرف اردو کے ساتھ انصاف کیا ہے, اور اس کا میں مطلب بتاتا ہوں کہ یار یہ صرف اردو کے ساتھ انصاف ہے, میرا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں, یا میں کہوں کہ یہ میری کوئی بڑی صلاحیت تھی, نہیں. اللہ تعالیٰ نے آواز دی, میں نے صرف اپنی اردو زبان کے ساتھ انصاف کیا, اس کے ساتھ پیار کیا, اور یہ سارا دیا جو ہے یہ اردو کا سے ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مگر میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا, کون سا کوئی ایسا شخص تھا جس نے آپ کی آواز کو دیکھا کہ یہ کسی کام آ سکتی ہے, آپ اس فیلڈ میں آئے؟ ہاں یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. میں آرمی کے مطلب اسکپ کرنے کے بعد میں یو کے چلا گیا, 4-5 سال میں وہاں رہا. وہاں پہ بھی جب لائف دیکھی تو وہ لائف مجھے پسند نہیں ہے. واپس آ گیا, واپس آ کے میں نے گارمنٹس کی شاپ شروع کی. تو گارمنٹس کی شاپ پہ نا ایک دن ایک بھائی آئے, ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی, تو میں ان کو ڈیل کر رہا تھا, تو ان کو میرا بولنا, آواز, لہجہ جو ہے نا وہ ان کو بڑا اچھا لگا. تو انہوں نے چینل بنایا ہوا تھا, تو انہوں نے یوں ہی باتوں باتوں میں مجھ سے بات کی کہ یار میرا نا ایک یوٹیوب چینل ہے, تو اس کے لیے مجھے وائس اوور چاہیے, تو کیا آپ کرو گے؟ اس میں مجھے یوٹیوب کا نہیں پتا, صرف اتنا پتا تھا کہ یار آپ نے گانے سننے ہو یا موویز دیکھنی ہو تو آپ یوٹیوب پہ جائیں, تو وہاں پہ آپ کو آپ کی مرضی کا, آپ کی پسند کا گانا مل جاتا ہے. اس سے زیادہ میں یوٹیوب کو جانتے نہیں تھا, تو میں نے بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. پھر تیسرے چوتھے دن انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ آپ کے صرف 10 منٹ چاہیے. میں وہاں پہ چلا گیا, انہوں نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہوا تھا, وہاں پہ کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے, مائک رکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے ایک نا اسکرپٹ, اس کی وہ کاپی نکال کے دی, کہتے ہیں یہ اسکرپٹ ہے. 1-2 ویڈیو دکھائی انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا ریڈ کرنا ہے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی, میں نے کہا یہ میں کر لوں گا, اور مجھے دلچسپی بھی تھی. رات کو گھر آیا, میں اس کو نا وہ جو پیپر تھا اس کو دیوار کے ساتھ مطلب لگا کے نا, تو میں اس کو پریکٹس کرتا رہا 10 دفعہ 12 دفعہ 15 دفعہ کہ یہ صبح جا کے میں نے بولنا. اس ٹائم یہ میرے لیے بہت بڑا کام تھا. وہ جب میں نے اسکرپٹ ریکارڈ کیا, اس ٹائم تو اس میں بہت ساری غلطیاں بھی تھیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈٹ میں کور ہو جاتی ہیں, اگر آپ بھول گئے ہو تو مطلب سارا. تو وہ جب وائس تیار ہو کے شام کو ویڈیو آئی نا, تو ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو نیچے میں نے کمنٹس پڑھے نا, تو کمنٹس میں لوگوں نے میری آواز کو بڑا پسند کیا, اور یہ میرے لیے نا مطلب جو وہ کمنٹس آ رہے تھے, یہ مجھے بڑا ایک مطلب ایک اچھا فیل ہو رہا تھا کہ یار مطلب ہاں کہ یار مطلب ایک بندہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے صرف آواز سنی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار کتنی اچھی آواز ہے. تو یہ چیز مجھے لے کے نا مجھے اس کا مطلب شوق پیدا ہو گیا. تو پھر آگے چلتے رہے. اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یوٹیوب سے انکم ہوتی ہے یا کیا سسٹم ہوتا ہے. تو ایک بڑا مشہور چینل تھا ہمارا پورے سار دنیا, تقریباً
8-9 مہینے میں نے وہاں پہ اس چینل پہ کام کیا. جب میں نے شروع کیا میرے خیال میں اس کے 65,000 سبسکرائبرز تھے, لیکن جب میں آیا بولنا شروع کیا اس ٹائم, یہ اس دور کی بات ہے, تقریباً یہ 2017 کی بات ہے, اس ٹائم یوٹیوب میں کریٹر بہت کم تھے, ویور بہت زیادہ تھے. مطلب موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب سے انکم ہوتی ہے. تو وہ سبسکرائبر بڑھتے بڑھتے نا ہمارے ایک دن میں 5-6 ہزار سبسکرائبر بڑھتے تھے. تو وہ مطلب جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ بھی بڑے خوش ہوئے. تو وہ چینل یوں اچانک سے بوسٹ ہوا, اور جو آلریڈی لوگ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, مطلب ابھی بھی جو پاکستان کے بڑے چینل میں شمار ہوتے ہیں جن کی مطلب 3-4 بلین سبسکرائبرز ہیں, تو وہ اس ٹائم جب شروع ہو رہے تھے انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ہم اتنے عرصے سے بیٹھے اور یہ اچانک سے آیا اور مطلب وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا. تو وہاں سے مطلب پتا چلا. اور یہ پھر میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ طارق عزیز صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور وہ بھی اپنی آواز کی وجہ سے آئے تھے, لیکن اگر آپ ان کی سٹوری سنیں نا, یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے جب اپنے بتایا نا تو ٹیلنٹ ان کے پاس تھا, لیکن جو پلیٹ فارم تھا نا وہ ریڈیو تھا, اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ کسی سے ملنا, پھر اس نے اگر چانس دیا یار یہ تو سوشل میڈیا ہے, اگر آپ کے پاس صلاحیت آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بولو گے, اپنے روم میں بیٹھ کے بولو گے, اگر اس میں ہے تو وہ آپ کو مطلب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا نے. تو وہاں سے پھر بوسٹ ملا, اور وہاں سے جب پتہ چلا تو اس کے بعد مطلب ذہن میں آیا کہ یار اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیے. جب یوٹیوب کی انکم کا پتہ چلا سوشل میڈیا کی, تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنے چینلز بنائے, اور آج اللہ تعالیٰ کا مطلب بڑا شکر ہے کہ 5 گولڈن بٹن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کون سے بٹن ہیں, کس چینلز پہ آئے ہیں, مطلب اپنے چینلز کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. گولڈن بٹن مجھے نہیں پتا, میرے ایک دوست ہیں وہ مطلب اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہیں سرچ کی جا کے گوگل پہ, تو مجھے ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا ہے کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس 5 گولڈن بٹن ہو. میں نے کہا اچھا یار مجھے مطلب اس بارے میں نہیں پتا, نہ کبھی میں نے سوچا ہے. اس نے کہا یہ حقیقت ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ابھی ہوتا کس طرح تھا کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس مطلب انویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے, اس نے رائٹر بھی ہائر کر لیا, اس نے وائس اوور کے لیے بندہ بھی ہائر کر لیا, اور اس نے ایڈیٹر بھی ہائر کر لیا. اب اس کا ایک چینل ہے, وہاں پہ وائس اوور کوئی اور کر رہا ہے, ایڈیٹنگ کوئی اور کر رہا ہے, اس کا دوسرا چینل پکڑا, اس نے کسی بندے کو پکڑا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے پاس مطلب ڈفرنٹ چینلز کے, یہ واحد ایک ایسا میں مطلب ہے کہ ایک چینل پہ مطلب وہ جو 5 چینل ہیں ایک بندے کی آواز ہے, اور وہ صرف وائس کی وجہ سے, آواز کی وجہ سے وہ چینل چل رہے ہیں. اور وہ اس میں ہمارا کھوجی ٹی وی تھا, ریئل ورلڈ تھا, ڈسکور دا ورلڈ تھا, کور پوائنٹ تھا, اور تقریباً یہ چینل تھے. اس کے بعد ہمارا فیس بک پیج ہے ڈیموکریٹک پاکستان, اس پہ تقریباً 2.7 ملین فالوورز ہیں. تو یہ تھا کہ مطلب پتہ ہوتا تھا کہ یار اگر کوئی بھی نیا چینل شروع کرنا ہے نا تو اس نے ملین میں تو مطلب اس نے جانا ہی جانا ہے. ایسی کیا بات تھی آپ کے آواز میں یا آپ کے چینلز میں, کنٹینٹ کس طرح کا آپ لگاتے تھے کہ یہ وائرل ہوتے گئے؟ ڈفرینٹ چینلز تھے. ایک جو ہے وہ اسلام اور سائنس کا, اس میں مطلب تقابل کیا جاتا تھا کہ آج جن چیزوں کو سائنس ثابت کر رہی ہے, قرآن پاک انہی چیزوں کو 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. تو وہ اگر سائنس کا کوئی کارنامہ ہوا ہے تو ادھر سے ہمارا وہ مطلب ہوتا تھا کہ ہم سائنس اور قرآن کو آپس میں, وہ ایک چینل تھا. ایک ویسے جنرل نالج تھا, مطلب دنیا میں جتنی بھی کچھ پراسرار چیزیں ہیں, خلا کے بارے میں مطلب ہوگی, اسپیس کے بارے میں ہوگی, ڈسکوریز ہو گئیں جو ہو رہی ہیں, مطلب جنرل نالج تھا. ایک تھا مطلب ہمارا کہ جو جنگی مطلب ہتھیار ہوتے ہیں, کون کون سا ملک کس کس چیز کو نئی کر رہا ہے. اگر یو ایس اے نے کوئی چیز بنائی ہے تو چائنا نے اس کا توڑ کیا بنایا, یا رشیا نے اگر ایک چیز بنا دی ہے تو اس کا آگے اسرائیل نے توڑ کیا بنایا. تو وہ اس چیز پہ تھا, وہ بھی مطلب بڑا ہیڈ چینل ہمارا. تو ان چیزوں کو لے کے گئے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ایک چیز جو ان سب چیزوں کو نمایاں کرتی تھی نا, وہ تھی وائس. ایک چیز ہے وہی آپ ہی بتا رہے ہو, ایک چیز ہے وہی دوسرا چینل بھی بتا رہا ہے, لیکن لوگ آپ کو کیوں سنتے ہیں؟ وہی انفارمیشن ہے. انفارمیشن سے مطلب اگر آپ اہرام مصر کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اہرام مصر کے بارے میں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکومنٹریز بنا کے رکھی ہیں, معلومات سیم ہے, اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. مطلب وہ بھی آپ کو وہی بتائیں گے, ہم بھی وہی بتائیں گے. لیکن ہمارے چینلز جو تھے, ایک تو ان میں ہم نے جو رائٹرز رکھے ہوئے تھے وہ اتنے تھے کہ ان پہ ہم دیتے ہی اتنا زور تھے کہ یار اردو جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, اردو ہونی چاہیے. اور پھر جب آپ اس میں وائس میری ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو سن کے نا مزہ آتا تھا. نیچے اتنے اتنے کمنٹس آتے تھے, مطلب ابھی اب جا کے دیکھیں لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ ماجد بھائی ہمیں نا آپ کی وائس کی ایڈکشن ہے. مطلب سم ٹائم یہ بھی ہوا کہ نیچے کمنٹس آیا کہ آج کا ٹاپک اتنا جاندار نہیں تھا, لیکن آپ کی وائس نے, آپ کے بولنے کے انداز نے مجبور کر دیا کہ ہم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں.
اور یہ جو وائس ہے یہ بھی میں کہتا ہوں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی ضرور دیتا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ اپریسیشن آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی, بیسیکلی یہ ساری اپریسیشن اس ذات کی ہے. تو یہ پھر قدرت آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی ضرور دیتی ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو منوا سکے, اور یہ قدرت نے اپنے آپ کو منوایا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کیا بات ہے, آپ کے پاس تو 5 گولڈن بٹنز ہیں. آج کل تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور اس پہ کمائے, بنایا وہ بھی ہے, تو وہ لوگ کیوں نہیں کامیابی حاصل کر پاتے؟ آپ ایکسپرٹ ہیں, اس بارے میں بھی تو اپنی رائے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں جہاں جہاں سے جانتے ہیں, جہاں تک میرے رشتہ دار ہیں, آگے ان کے جاننے والے ہیں, جن کو پتہ چلتا ہے کہ ماجد بھائی. اور میں ابھی اس چیز سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ ایک ہی چیز آپ بار بار کسی کو بتا رہے ہو نا, جو بندہ آ رہا ہے اس کے لیے تو پہلی بار ہے, لیکن میں تو ہر بندے کو سیم بتا رہا ہوں. یار ہمارا جو قوم ہے نا, بیسیکلی پاکستانی قوم, میں اسی کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب قوم ہے. یہ ایک بھیڑ چال چلتی ہے, ان کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, اپنا کوئی مطلب گول نہیں ہے, اپنے ٹارگٹ نہیں ہے. یہ صرف دیکھیں گے اچھا یار اس نے یہ کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا, یہ فوراً کریں گے کہ یار دیکھو تو صحیح, اگر اس نے کیا ہے تو وہ اس میں بیسٹ تھا تبھی اس نے کیا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں اور یہاں تک لوگ آتے ہیں کہ ماہد بھائی ہم نے یوٹیوب کا چینل بنانا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ بڑی اچھی بات ہے, تو کس چیز پہ بنانا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہم پوچھنے ہیں کہ ہم کس چیز پہ بنائیں. اب یہاں پہ میرے لیے یہ ایک مطلب جوک ہی ہوتا ہے, یار آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے اور آپ مطلب آگے ہو کہ ہم نے چینل بنانا ہے, کوئی کچھ سوچ کے ہو کہ یار ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک بڑا پرسنل سا سوال ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے, کتنا کو کما لیا ہے اور کتنی کو آپ کی دوڑ باقی ہے؟ مطلب آپ نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا کہ ایک عرصے کے بعد روک دینا ہے اور پھر اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. کتنا کما لیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی سوچ سے بہت زیادہ. مطلب ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے, آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. مطلب ہمارے جو ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ہمارا مین سٹی میں نا صرف مطلب ہوتا ہے کہ یار مطلب ایک پلاٹ ہی ہو جائے تو مطلب بندے کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار میرا اپنا پلاٹ ہو جائے. مطلب 15 مرلے کا پلاٹ لے کے پھر اس پہ ڈبل سٹوری ایک کوٹھی بنانا, یہ تو مطلب بندہ, یہ جب میں نے گھر بنایا تو میرے جو جتنے وہ رشتہ دار ہیں وہ آئے, تو وہ ہماری ایک آنٹی ہیں, وہ میری مسز سے کہہ رہی تھی کہ پتر ہے کہ زندگی سے نہیں پڑھتا. مطلب یہ جتنا ہے نا کہ ایک بندہ جتنا مطلب وہ پڑھا لکھا ہو, اگر آپ مطلب ایم ایس سی ہیں, بی ایس سی ہیں, آپ کسی اچھی جاب پہ ہیں, کسی اچھی پوسٹ پہ ہیں, تو بھی اس ایک زندگی میں اس بندے سے یہ گھر اتنا نہیں بنتا. اور یہ واقعی حقیقت ہے. تو یہ سارا سوشل میڈیا کا کمال ہے. باقی پیسہ کبھی کافی نہیں ہوتا, یہ ایسی چیز ہے جو کبھی کافی نہیں ہوتی ہے. جتنا بھی ہو نا بندے کو اور زیادہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار میری جو سوچ تھی, جو میرے ٹارگٹ تھے, یا ان سے بہت زیادہ. اچھا, ایک آخری سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے ہم بچوں کے لیے جو ابھی کام کر رہے ہیں, کہ جب آپ کوئی نیا سٹارٹ اپ لیتے ہیں یا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا, تو فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا, لائک آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑی ہوگی یا دونوں طرف دھیان بٹانا پڑا ہوگا, تو وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا اسٹرگل کا, یہاں پہ فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو وہ وقت آپ کا کیسے گزرا؟ فیملی کی سپورٹ رہی آپ کو یا نہیں؟ یہ ایک ہیومن نیچر ہے. ہمارے بہت سے نوجوان, بہت سے باصلاحیت نوجوان اپنی صلاحیتوں کا گلا خود گھونٹ دیتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے پاتے. انسان ڈرتا ہے, انسان مطلب اس کی نیچر میں ہے کہ یہ ڈرتا ہے, اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جہاں تک ہوں اس میں صرف ایک چیز کا ہاتھ ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی نہیں سنی. میرے مائنڈ میں جو آیا ہے وہ میں نے کیا ہے. مطلب آرمی میں تھا, ایک پوائنٹ آیا کہ وہاں پہ میں نے کہا کہ یار اس کو اسکپ کرنا چاہیے, اس میں مطلب مجھے کوئی آگے فیوچر یا اس سے ہم کا نظر نہیں آ رہا. وہ جب میں نے فیصلہ لیا, ہم چکوال سے ہیں, مارشل علاقہ ہے ہمارا, ہر گھر میں ایک فوجی پایا جاتا ہے, تو جب میں آرمی چھوڑ گیا تو ہمارے گھروں میں ایک پھوڑی کا سامان, وہ پکی نوکری چھوڑا, پکی نوکری ہوتی, لیکن میں نے چھوڑ دی. اس ٹائم بھی گھر میں مطلب مجھے بڑا وہ ہوا کہ پھر میں یو کے گیا. یو کے میں 5 سال رہا. 5 سال کے بعد جب اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر آ رہا ہوں, پھر بڑی پھوڑی ڈل گئی کہ لوگ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کا بندہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے, 5 سال اس کو ہو گئے, اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے واپس آنا ہے. میں واپس آ گیا. میں نے کہا نہیں یار, مطلب وہاں پہ بھی ایک لائف ہے, آپ ایک لائف گزارتے ہو, ایک مشین بنے ہو, صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو, مطلب وہ لائف اس میں کوئی تھرل نہیں ہے, کوئی مطلب مشینی لائف ہے.
تو لائف تو ایک بار ملتی ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ بھی نہیں, میں پھر واپس آ گیا. پھر جب میں یہ یوٹیوب کی دنیا میں آیا نا, تو یوٹیوب کی دنیا میں جب آنے کے لیے ظاہر سی آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اچھا مائک چاہیے ہوتا ہے, پھر اچھے مائک کے لیے آپ کو اسٹوڈیو ساؤنڈ پروف چاہیے ہوتا ہے. وہ جتنی چیزیں چاہیے تھیں ان میں بھی تقریباً 4-5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ تھی. تو جب میں نے کہا کہ میں یہ کروں گا, اب مطلب جو والد صاحب تھے, یہ جو پرانے لوگ ہیں, امی ہیں, ان کو مطلب آپ کیسے بتاؤ گے کہ یار یوٹیوب سے انکم آتی ہے, یہ کیسے ہوتا ہے جی, ہم موبائل پہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انکم آتی ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ پہلے گارمنٹس کی شاپ تھی, چلو ایک شاپ تھی, لگا ہوا تھا, ایک کام کی سمجھ آتی تھی, وہ میں نے چھوڑ دیا. وہاں پہ بہت سارا مجھے مطلب وہ پریشر جھیلنا پڑا. میں نے کہا میں یہی کروں گا. وہ تو جب مطلب وہ سسٹم میں کامیاب ہوا, پھر جب میں نے والد صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروائیں, آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے, تو وہ تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ مطلب عمرے. میں نے کہا عمرے پہ بھیجنا ہے, ان کو عمرے پہ بھیجا, والدہ کو عمرہ کرایا, اور وہ پیچھے ان کو حج کی بھی ان کی تھی, لیکن ان کی طبیعت کچھ اس وجہ سے تھی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. تو ہوتا ہے. اور یہ ہر, اگر آپ کسی بھی کامیاب انسان کی سٹوری سنیں گے نا, تو وہ آپ کو سٹوری میں یہ ضرور کہتا ہوا نظر آئے گا یار جب میں یہ کرنے لگا تھا نا, تو مجھے میری فیملی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کو باز رکھ لیں. آپ کی لائف ہے, انسان کو مطلب آپ اگر بیٹھے ہوئے نا, آپ کے ظاہری بات ہے والد بھی ہوں گے, والدہ بھی ہوں گی, بہن بھائی بھی ہوں گے, جو بڑے بھی ہوں گے, وہ ایکچولی تو یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اس کو گائیڈ کریں کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے. لیکن آپ کو آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. وہ آپ کے والد بھی نہیں سمجھ سکتے آپ کے, کیونکہ وہ آپ ہو نا, آپ تو اپنے آپ کو جانتے ہو. تو آپ اگر اپنے آپ کو جانتے ہو تو آپ کی لائف کا فیصلہ آپ کا مطلب دوسرا بندہ کیوں لے. ہماری وجہ یہ ہے, ہماری زندگی کے سب سے جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں, مین فیصلے ہوتے ہیں, جن پہ ہماری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ کوئی اور لیتا ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے, انجینئرنگ کرنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے, وکیل بننا ہے, یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ آپ کے ابا جی ہیں, وہ طے کریں گے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, اور اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. اب آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, آپ فیل ہو جاتے ہو, سسٹم کرتے ہو, آپ اس کو بابو جی کا خواب سمجھ کے لگے ہوئے ہو, لیکن آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو کیا ہوگا, آپ مطلب فیل ہو جاؤ گے. یہ 99% لوگوں کی سٹوری ہے. شادی کا مطلب مرحلہ آتا ہے آپ کی, مطلب ہمارے ہاں جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے, ہماری شادی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں کہ بھائی یہ شادی وہاں پہ ہونی ہے. زندگی آپ نے گزارنی ہے, زندگی آپ کی ہے, فیصلہ پیرنٹس نے کیا ہے. آپ کا فیوچر آپ نے کیا کرنا ہے. یار میں یہ اب آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یار زندگی آپ کی ہے, اپنے فیصلے آپ لو. خود کو آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے, خواہ وہ ماں ہو, خواہ وہ باپ ہو, خواہ بھائی ہو. تو اپنے فیصلے خود لو. یہ ایک کامیابی کا ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ فیصلے لیں گے, ناکام ہوں گے, پھر لیں گے, ناکام ہوں گے, لیکن اس میں آپ کو ایک ہوگا کہ یار میں نے کم سے کم کوشش کی ہے. اگر دوسری چیزیں ہیں تو یار مجھے تو مطلب موقع نہیں ملا, نہیں تو میں یہ کرنا چاہتا تھا. تو وہ کاش جو ہے نا وہ آپ کے اندر نہیں رہے گا, آپ کبھی کاش نہیں کہتے. وہ جو لوگ آپ کو باز رکھنا چاہتے تھے یا آپ کو کوستے تھے کہ یہ کیوں جاب چھوڑے ہو, کیوں چھوڑے ہو, تو وہ اب یہ کہتے ہوں گے کہ ایسا تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے, ایک کا دو کئی کیسز ہوتے ہیں. کہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ ہمیں پتا تھا, مطلب یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. تو اس کی صرف یہ ہے, کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. یہ مطلب یہ سچی بات ہے. یہ لوگ کہتے ہی اس لیے کہ تاکہ بعد میں اپنے آپ کو بھی ذرا سیف ہینڈ رکھ سکیں. بالکل ایسے ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کے فیصلے نہ خود, صرف ایک اپنی زندگی کے فیصلے خود لو. نمبر 2, جو آپ کی سوچ ہے, اس اپنی سوچ کو نا, میں جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ یار دبئی کا لائسنس لینا ہے یا یاٹ لینی ہے, یہ سوچ ہے. اگر آپ کے ذہن میں لائسنس ہے, آپ کے پاس دبئی کا لائسنس ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یاٹ ہے, آپ کے پاس دبئی میں یاٹ ہوگی. یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ وسیع اور وائڈ رکھو. آپ زندگی میں اس مقام تک پہنچو گے ضرور. اگر آپ کہتے ہو کہ ابھی سے کہ یار آپ کی سوچ ہے کہ یار میں پاکستان کا پرائم منسٹر بنوں گا, میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. آپ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑیں گے, یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں. کیا بات ہے, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت کچھ نیا جاننے کو ملا. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ملک ماجد صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کا, اپنے کیریئر کا آغاز کس طرح مشکلات میں کیا, مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اپنے خواب بڑے رکھے اور اپنے فیصلے خود کیے. تو آج یہ ماشاءاللہ بہت ساری آسائشوں کے مالک ہیں اور بڑی شاندار زندگی گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.